الحمدللہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو فحش کاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک نگاہوں کا چھوڑنا ہے۔ اجنبی عورت پر نگاہ ڈالنا، اپنی نگاہوں کو پست نہ رکھنا انسان کو بدکاری تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاک رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بند رکھیں۔ جو چیز اللہ نے ان کے لیے مباح اور جائز قرار دی ہے اسی پر نظر ڈالیں، اور تمام حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، بند رکھیں۔ اگر اتفاقاً حرام پر نظر پڑ جائے تو جلد سے جلد اپنی نگاہ پھیر لیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں اپنی نگاہ پھیر لیا کروں۔ یہ صحیح مسلم میں 2159 نمبر کی حدیث ہے۔ اور فائدہ یہ ہے نظر بند کرنے کا یا نگاہوں کو پست رکھنے کا کہ دل پاک رہتا ہے، نفس طاہر رہتا ہے، اور ایسے کام میں انسان مشغول ہوتا ہے جس سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا نفع ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ذالک ازکیٰ لہم، کہ یہ ان کے لیے پاکی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔